سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی صدر ہیں مسعود سندھو صاحب، ان سے بھی بات کریں گے ان کے پاس کیا پلان ہے، وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا مستقبل قریب میں کرنے جا رہے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالد مسعود سندھو صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا میں بتائیے گا اس بدامنی، اس صورتحال سے یقینی طور پہ آپ واقف ہیں، اور یہ کسی بھی طور پہ وطن عزیز کے لیے تو کہیں بھی کارآمد، فائدہ مند، سود مند ثابت نہیں ہو رہی۔ کیا کیا جائے؟ سیاسی لیڈران کیا کریں؟ کس طرح بیٹھیں؟ کس طرح اس مسئلے کو جس کا فائدہ شاید بیرون ملک بیٹھے لوگ اٹھا رہے ہیں وہ نہ اٹھا سکے؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا ہے، جی، یہ بنیادی طور پر تو ریاست پہ حملہ ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس مرحلے پر تمام قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی موقف کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور جو لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ یہ جو معاملات بلوچستان میں خصوصی طور پر ہو رہے ہیں، اس میں ہمسایہ ملک کے ملوث ہونے کے بڑے واضح ثبوت موجود ہیں، رپورٹس موجود ہیں۔ اس حوالے سے میڈیا میں جو رپورٹس آتی ہیں، اور اسی طرح پاکستان کی جو ادارے ہیں جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں، تو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے بیرونی قوتوں کے اماء پر ملک میں انسرجنسی پیدا کرتے ہیں، ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جعفر ایکسپریس ایک پیورلی عوام کی سہولت کے لیے ایک سفر ہے۔ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے آ رہے تھے اور ان پہ بلا اشتعال، بغیر کسی وجہ سے اس طرح اس سخت انداز میں، اس خطرناک انداز میں فائرنگ کرنا، ان کو شہید کر دینا، یہ میرے خیال ہے اس سے پاکستان میں اس سے بڑی جو ہے مثال اور نہیں خالد دہشت صاحب، گردی کی رٹ ہو کو سکتی چیلنج کیا جا رہا ہے، ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں گروہ معلوم ہے نا جی، ہم وہ کریں گے، ایکشن دیں گے، ریاکشن آئے گا، اس ریاکشن کے اندر کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ کیا ریاکشن یہی ہونا چاہیے کہ جی جناب مکمل طور پہ جو ہے وہ آپ پراپر ایک آپریشن کریں، یا اس کا کہیں نہ کہیں سیاسی طور پہ بھی حل نکلنا چاہیے؟ کیا سیاسی طور پہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی ہیں، یا جو سیاسی لوگ ہیں جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں، کیا وہ بھی کوئی ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں کہ جناب کچھ مسائل ایسے ہیں جو سیاسی طور پہ بھی حل ہو سکتے ہیں، اور ایسے عمل کر کے دکھایا جائے کہ کم سے کم بیرون ملک جو قوتیں ہیں، جو دشمن عناصر ہیں، وہ استعمال نہ ہو سکے، سہولت کاری یقینی نہ بن سکے؟ جہاں تک تو یہ دہشت گردی کا تعلق ہے، جو لوگ ڈائریکٹلی اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ تو کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک سہولت کاری کی بات ہے اور دیگر جو معاملات ہیں، میں کہ یہ دہشت گردی کی وجہ کیا ہے، جو محرومیاں ہیں ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں پورے ملک کی تمام قوتیں، تمام سیاسی لوگ، وہ خواہ مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ بیانیہ قائم کریں، اور گرینڈ ڈائلیگ کی ضرورت ہے، جس کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری، جو کہ وفاق کی علامت ہوتے ہیں، صدر کا جو آفس ہے وہ وفاق کی علامت ہوتی ہے اور پورے ملک کے صدر ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں، ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روٹ کاز معلوم کر کے اس کے حل کے لیے فوری طور پر ایک گرینڈ ڈائلیگ کے لیے ایک جرگہ بلایا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تمام سیاسی، مذہبی، پارلیمانی اور غیر پارلیمانی لوگوں کو بلا کر جو وہاں کنسنسس ڈیولپ ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور ایک بات بہت ضروری ہے، آج بلوچستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کو بلوچستان کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج پورے پاکستان کو چاہیے، پورے پاکستان کی سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ بلوچستان کی محرومیوں کو دور کیا جائے، اثار کی ضرورت ہے، وہاں کی عوام کی مدد کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرح غیر ملکی لوگ، غیر ملکی ادارے، غیر ملکی ایجنسیاں ہمارے ملک کے نوجوانوں کو نہ ورگلا سکے
اور نہ یہاں پہ اس طرح کی خالد مسعود صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان کے اندر رول کر رہی ہیں وہ صوبائی سطح کی جماعتیں اب قرار دی جا رہی ہے؟ میں ایک مثال طور کے کہ جناب ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ کہیں یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب سندھ میں ہوں، ٹھیک ہے میرا وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے وہاں پر بھی آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے مشترکہ طور پہ، مگر کہیں نہ کہیں جو صوبائی سطح پر سب اپنے اپنے صوبے کو دیکھ رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں جب بلوچستان کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو وہاں کے لیڈرز ہیں، جب ان کو مدد درکار ہو رہی ہے، وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ مدد مل پا رہی ہے وفاقی سطح سے بھی جو ملنی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اندر؟ اور کہیں نہ بات یہ ہے کہیں کہ اگر ان کو مدد اس طرح نہیں مل رہی تو کہیں نہ کہیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی، سیاسی لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے پھر؟ بات یہ ہے کہ آج تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر، تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر، اپنے اپنے ذاتی مفاد اور انا سے باہر نکل کر پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کے لیے سوچیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا مستقل بیانیہ ہے کہ ہم نے 7 مئی 2024 کو کراچی میں اتحاد کانفرنس کی، اسی طرح ہم نے بلوچستان میں اتحاد کانفرنس کی، اسی طرح ہم نے کے پی کے میں اتحاد کانفرنس کی، اور 28 مئی کو تکویر کانفرنس ہم نے 2024 میں کی، جہاں تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور وہاں ایک ہی پیغام دیا کہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک ہے تو ہماری عزت ہے، ملک ہے تو ہمارا وقار ہے۔ اور اگر آج جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، یہ ڈائلیگ کا نام ہے، اگر ڈائلیگ نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے۔ آج سیاسی جماعتوں میں جو ڈائلیگ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں واپس ڈائلیگ پہ آنا ہوگا اور اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر میں بڑے واضح طور پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب تک سیاسی طور پر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر بلوچستان کا حل تلاش نہ کیا گیا، محرومیوں کو ختم نہ کیا گیا، یہ دہشت گردی پہ کنٹرول یقینی کرنا طور پہ مشکل ہو یہی جائے بیانیہ گا۔ بن رہا ہے کہ جو ایسے ملک دشمن عناصر ہیں، ایسے گروہ ہیں، ایسے گروپ ہیں، وہ ورگلاتے ہی اسی بنیاد پہ کہ دیکھو تمہیں پانی مل رہا ہے، تمہیں بنیادی سہولیات مل رہی ہیں، تمہیں نہیں مل رہی، اور یہ ورگلانا اب جو ٹاپ لیڈرشپ بلوچستان میں موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک مشترکہ طور پہ ایک سیاسی تمام لیڈران کو بلوچستان میں، آپ یہی کہہ رہے ہیں اگر میں سمجھ پا رہا ہوں، کہ بیٹھک لگانے کی ضرورت ہے، نیچے روٹ تک جانے کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کے اندر اگر فنڈ درکار ہو تو ایک علیحدہ فنڈ دیے جائیں۔ آپ یہی بات کر رہے ہیں اگر سیاسی طور پہ جو قبائلی لڑائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے تمام لوگوں کو روٹ تک اترنا پڑے گا، تب جا کے یہ معاملات حل ہوں گے۔ آپ کی یہی رائے ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں خالد صاحب؟ بالکل میرا موقف یہ ہے کہ تمام مرکزی حکومت اور تمام صوبائی حکومت، ہماری پوری قوم جو ہے بلوچستان کو خصوصی مدد دے، خصوصی طور پر ان کا خیال کرے، وہاں کے عوام کو جو کہ محرومیوں کا شکار ہیں ان کا حل تلاش کرے اور ان کی مدد کرے، اور اکٹھے ہو کر بیٹھ کر سارے مل کر اس کے لیے ایک متفق لائے عمل طے کریں تاکہ یہ ملک ان آپ مشکلات بھی ایک سے سیاسی نکل سکے۔ لیڈر ہیں خالد صاحب، میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، بلوچستان کے جو ان کے مقامی لیڈر ہیں ان کی پالیسیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے مقامی لوگوں تک وہ انصاف وہ یقینی بنایا، وہ بنیادی سہولیات جو ان کو فراہم کرنی چاہیے تھی، جو ان کے فرائض تھے، وہ وڈیرہ شاہی جو کہ ہمیں نظر آتی دکھائی دی تھی ماضی میں بہت شدت سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا؟ جہاں تک یہ انصاف کی بات ہے، جہاں تک سیاسی جماعتوں کے حوالے سے سیاسی لیڈرشپ کی بات ہے، بلوچستان سمیت باقی آپ پورے ملک بھی صورتحال کو اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں حالات زیادہ خراب ہیں، اور اس کی ایک تو مسلسل آپ کے سامنے ہمارا ایک بارڈر پہ جو ہے افغانستان ہے، تو افغانستان کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ایک لمبے عرصے 45 ایئر سے وہاں پہ جو جنگ تھی، دہشت گردی تھی، یہ معاملات تھے، اس حوالے سے بلوچستان متاثر ہوا، اور اس کا وہاں پہ جو معاشیات بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ لہذا ان حالات میں، جنگی حالات میں، جنگ زدہ علاقے میں پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ وہاں کی مدد کریں۔ اس لیے ہمیں مگر پورے سر بلوچستان کے مقامی لیڈر کیا اپنا حق ادا کر پا رہے ہیں جو ان کے فرائض تھے؟ آپ کی کیا رائے ہے اتنے عرصے میں کیا انہوں نے میں اس عوامی سے بھی سطح پر وہ کام کیے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ کا رائے اور موقف اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، جو بلوچستان کے لیڈر ہیں، مقامی لیڈر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی لیڈرشپ بھی اور پاکستان کی لیڈرشپ بھی آج تک بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے، فیل ہو چکی ہے۔
اس لیے ہمیں اب اکٹھے بیٹھ کر ان کو بھی ساتھ لے کے باقی پاکستان کو بھی ساتھ لے کے اکٹھے بیٹھ کے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد مسعود سندھو صاحب.